اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ مدینہ شریف میں ایک خاتون تھی جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اس عورت نے اشارہ کر کے حضور نبی کریم علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا تو آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، اور اس کے بعد یاد رہے کہ کڑکتی دھوپ، گرم موسم، اس عورت کا عقلی توازن بھی ٹھیک نہیں، مگر حضور نبی کریم علیہ السلام نہ صرف اس کے پاس تشریف لے گئے بلکہ وہ باتیں کرتی رہی، اور آقا علیہ السلام غور سے اس کی بات سنتے رہے جب تک وہ خود تھک نہیں گئی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ جب تک وہ تھکی نہیں، وہ رکی نہیں، باتیں کرتی رہی۔ ادھر صحابہ کرام کو بڑا ناگوار گزر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے کہا کہ یہ عورت جو ہے وہ دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس کو دیکھ کر لوگ راستہ بدل لیتے ہیں، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا قیمتی وقت ضائع کر رہی ہے۔ بہرحال اتنے میں یہ ہوا کہ وہ عورت خود تھک گئی اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، ابھی میں نے کچھ باتیں کی ہیں، باقی باتیں میں بعد میں کروں گی، اور ہاں میری بات کو ضرور سننا۔ تو جب تک وہ خود نہیں گئی تو حضور نبی کریم علیہ السلام وہاں تشریف فرما رہے۔ جب وہ خود چلی گئی تو آقا علیہ السلام صحابہ کرام میں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ عورت دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اور آپ کا قیمتی وقت ہے، اور اس وقت آپ دیکھیں کہ دھوپ کتنی کڑی ہے اور گہری ذمہ داریاں آپ پر عائد ہوتی ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کا وقت ضائع کر رہی تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے عرض فرمایا کہ اے عمر، اس بیچاری کو پورے مدینے میں کوئی نہیں سنتا، اس بیچاری کی مدینے میں کوئی نہیں سنتا، جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، دیکھا آپ نے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا کتنا اعلیٰ اخلاق ہے کہ وہ خاتون جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، وہ آپ کو بلاتی ہے، تشریف لے جاتے ہیں، باتیں سناتی ہے، سن لیتے ہیں۔ جب خود کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اب آپ کو اجازت ہے، میں پھر آؤں گی، پھر کچھ باتیں آپ سے کرنی، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ چلی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں، جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی تمہارا نبی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی اخلاق کے حسنہ میں پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم، اور سورہ مریم کی آیت نمبر ہے 72 اور 73 کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. اسے جثیاً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں جثیہ پڑھا جائے گا. دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے. آخر میں علامت وقف ہے، اندر 72 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 72 یہاں مکمل ہو رہی ہے. بیناتن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں بینات پڑھیں گے، لیکن یہاں چونکہ کوئی علامت وقف نہیں، کوئی رمز وقف نہیں، تو ایسے مقام پر اگر رکا جائے تو پھر ناظرین ڈائریکٹلی آگے سے نہیں پڑھتے، بلکہ پچھلے کلمے یا پچھلے جملے سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب پڑھتے ہیں. کتنے کلمات ہیں؟ ثم ایک کلمہ، ننجی دوسرا، الذین تیسرا، اتقوا چوتھا، واو پانچواں، نظروا چھٹا، الظالمین ساتواں، فی آٹھواں، ہا نواں اور جثیہ 10واں. پھر اس کے بعد اذا 11واں، تتلا 12واں، علی 13واں، پھر آیاتو 14واں، بیناتن 15واں. کل یہاں 15 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے. ثم ننجی الذین، ناظرین یہاں پر ننجی کے بعد جیم کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد الذین میں لام ہے، تو جیم کے زیر کو لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کریں گے. الذین میں نون پر زبر ہے، اسے اتقوا کی تا کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. اتقوا میں قاف پر زبر ہے، اسے ونذروا کی واو کے ساتھ ملائیں گے، واو کی آواز کو ناظرین یہاں پر چونکہ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ واو ساکن ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ واو ہے، تو قاف پر زبر ہے، اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو ہی ادا کیا جائے گا. نظر میں را پر پیش ہے، اسے الظالمین کے زوا کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کریں گے. زوا حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے. زوا کھڑا زبر زوا اور زوا الف زبر زوا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین، فی علیحدہ ہا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، فیہا جثیًا یہاں وقف کریں گے تو جثیہ پڑھیں گے. وَإِذَا تُتْلَى، وَإِذَا تُتْلَى، علی علیحدہ ہے، ہم علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے علیہم. آیاتو علیحدہ، نا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے آیاتنا. بیناتن، نون کھڑا زبرنا اور نون الف زبرنا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. بیناتن یہاں رکیں گے تو بینات پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیہ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات. اعراب لگاتے ہیں، ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیہ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات.
ناظرین و سامعین، یہ آج کا سبق ہے۔ اب انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے الذین، دوسرا ہے الظالمین، تیسرا ہے ہا ضمیر، چوتھا ہے جثیہ۔ اچھا جی، یہاں پر بھی نمبر 3 آئے گا۔ پانچواں ہے آیاتو، یہاں پر نمبر 3 آئے گا، اور چھٹا ہے بیناتن۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال، پہلا فعل ہے ننجی، دوسرا ہے اتقو، اور تیسرا ہے نظرو، چوتھا ہے تتلا۔ اب ہم دیکھتے ہیں حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے ثم، دوسرا ہے واو، تیسرا ہے فی، واو گزر چکا ہے نمبر 2 میں، چوتھا ہے اذا، پانچواں ہے علا۔ تو کل ملا کر ناظرین آپ دیکھیں یہاں پر 5 حروف ہیں۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین جو آج کا سبق ہے وہ لکھ چکے ہیں، اور اب انشاءاللہ ہم سب سے پہلے اسماء کی طرف جائیں گے۔ تو آئیے ناظرین، پہلا اسم ہے الذین، اس کو پہلے لکھ لیتے ہیں ہم۔ الذین ہے، دوسرا ہے الظالمین، تیسرا ہے ہا ضمیر، ہم اور نا ضمیر، ہا، ہم اور نا ضمیر۔ چوتھا ہے جثیہ، اور پانچواں ہے آیاتو، اور چھٹا ہے بینات۔ ناظرین، جہاں تک افعال کا تعلق ہے تو پہلا فعل ہے ننجی، دوسرا ہے اتقو، تیسرا ہے نظرو، چوتھا ہے تتلا۔ ناظرین و سامعین، یہ 4 افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں حروف۔ تو پہلا حرف ثم، دوسرا ہے واو، تیسرا ہے فی، چوتھا ہے اذا، پانچواں ہے علا۔ ناظرین، کل ملا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 اسماء، 4 افعال، 5 حروف، تو کل ملا کر 15 کلمات ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ الذین اسم موصول ہے، موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے لنک کرتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں۔ جمع مذکر کے لیے ہے، اس کا معنی ان لوگوں جو، وہ لوگ جو، وہ لوگ جن ہوں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی معنی
اسم موصول کے اعتبار سے اگر جمع مذکر پر دلالت کرے گا تو وہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد الظالمین، ظالمین اور ظالمون یہ دو جمع آتی ہیں، ظالم اس کا مفرد ہے۔ ظالم اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے۔ ترجمے کے آخر میں والا، والے، والی ہو تو یہ عام طور پر اس میں فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو ظالم کا معنی ہے ظلم کرنے والا ایک مرد، اور ظالمین اور ظالمون ظلم کرنے والے بہت سے مرد۔ تو ناظرین ظالم عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہا یا ہیا اس کا معنی ہوگا وہ اس ہم۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم اور ہم دونوں شکلوں میں ہوگی، منفصل ہے تو پھر ہم کی شکل میں ہوگی، ہم یا ہم۔ اس کا معنی ہوگا وہ سب، ان سب، انہیں۔ نہ جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نہ کی شکل میں، اور منفصل ہو تو نہ پھر ناظرین نحن کی شکل میں ہوتی ہے۔ نہ یا نحن اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب۔ جثیہ اس کا معنی ہے گھٹنوں کے بل گرے، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ اس کے بعد ہے آیاتو، یہ آیتن کی جمع ہے۔ آیت کہتے ہیں ایک علامت، ایک نشانی۔ قرآن کریم کو بھی آیت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بات کے مکمل ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ تو ناظرین آیت ایک آیت، آیات بہت سی آیتیں، آیات بہت سی آیتیں۔ تو ناظرین و سامعین یہ آیت اور آیات یہ دونوں کے دونوں اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بیناتن، بینتن کی جمع ہے بینہ۔ ظاہر تن، تن، تن تینوں اعراب ہو سکتے ہیں، وہ عامل پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو بینہ مفرد ہے، بینات جمع ہے۔ بینہ ایک روشن چیز، بینات بہت سی روشن چیزیں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ ننجی فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم بچاتے ہیں یا ہم بچائیں گے، یا ہم نجات دیتے ہیں یا ہم نجات دیں گے، اور یا معنی ہوگا ہم بچا لیں گے یا ہم بچائیں گے، ان میں سے کوئی بھی معنی کر سکتے ہیں۔ ناظرین اتقوا، اتقوا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ پرہیزگار ہوئے۔ اتقا یتقی اتقاءً، اس میں فاعل آتا ہے متقی، فاعل آتا ہے متقی، یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد نظروا فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم چھوڑتے ہیں یا ہم چھوڑیں گے، یا معنی ہوگا ہم چھوڑیں گے۔ تتلا فعل مضارع مجہول صیغہ جو ہے واحد مؤنث غائب، اور مجہول وہ فعل ہوتا ہے جس میں فاعل معلوم نہ ہو۔ تو تتلا پڑھی جاتی ہے یا تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے یا تلاوت کی جاتی ہے۔ اذا تتلا جب تلاوت کی جاتی ہے یا جب پڑھی جاتی ہے۔ اب آئیے ناظرین حروف کی یعنی ثم کا معنی پھر، واو کا معنی اور، فی ظرف کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہے میں، اذا کا معنی ہے جب، علا استعلاء کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین و سامعین 15 کلمات میں کل 3 کلمات ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ظالم، نمبر 2 آیت اور آیات، نمبر 3 اتقوا میں متقی۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ سا میم پہ ثم، میم زبر ما، ثم نون پیش نون، نون جیم زبر نج، جیم لام زیر جل، ننجل لام زبر لا، زار یا زیر دی، نون تا زبر نت، تا زبر تا، قاف واو دو زبر قو، ننجل الذین اتقوا، واو زبر وا، نون زبر نا، زال زبر زا، را زا پیش رز، زا کھڑا زبر زا یا زا الف زبر زا، لام ذلی، میم یا زیر مین، نون زبر نا، ونذر الظالمین، فا یا زیر فیہا، الف زبر ہا، فیہا، جیم زیر جی، سا یا زیر سی، یا دو زبر ین، جثین، یہاں وقف پڑھیں گے، جثیہ پڑھیں گے، واو زبر وا، زیر ای، زال الف زبر دا، و اذا، تا تا پیش تت، لام کھڑا زبر لا، تتلا، عین زبر آ، لام یا زبر لی، ہا میم زیر ہم، علیہم، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، تا پیش تو، نون الف زبر نا، آیاتنا، با یا زبر بی، یا زیر ی، نون کھڑا زبر نا، یا نون الف زبر نا، تا دو زیر تن، بیناتن، یہاں وقف پڑھیں گے تو بینات پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب. ثم پھر، ننجی ہم بچا لیں گے، الذین ان لوگوں کو جو اتقوا وہ پرہیزگار ہوئے، اور نذروا ہم چھوڑیں گے، الظالمین ظالمین کو، فی میں ہا اس، یعنی ہا ضمیر پیچھے جو جہنم کا ذکر ہے ناظرین، یہ ہا ضمیر جہنم کی طرف لوٹ رہی ہے. جسی یا گھٹنوں کے بل گرے، وا اور اذا جب تتلا پڑھی جاتی ہے، علا پر ہم ان، آیاتو آیتیں نہ ہماری، بینات روشن. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. پھر ہم متقین کو دوزخ سے نکال لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے، اور جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے. ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ ہے. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور اب ہم انشاءاللہ تفسیر عرض کریں گے. اور تفسیر ناظرین ہم اس سے پہلے جو عرض کر رہے تھے وہ آیت نمبر 71 سے 72 تک، یعنی 71 اور 72، جس میں کیا فرمایا تھا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اور بے شک تم میں سے ہر شخص ضرور دوزخ پر وارد ہوگا، یہ آپ کے رب کے نزدیک قطعی فیصلہ کیا ہوا ہے. ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. پھر ہم متقین کو دوزخ سے نکال لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے. ناظرین و سامعین، یہاں پر ظاہر ہے کہ یہ بات ہوئی کہ بے شک تم میں سے ہر شخص دوزخ پر وارد ہوگا، یہ آپ کے رب کے نزدیک قطعی فیصلہ. بلکہ اس سے پہلے ناظرین میں عرض کروں آپ کو کہ ایک چیز، یعنی کہ ہم نے یہ بات آپ کی خدمت میں بیان کی ہے کہ ظاہر ہے کہ بہت سے علماء کا یہی قول ہے کہ ہر شخص جہنم میں وارد ہوگا، اور ظاہر کہ جو کفار ہیں وہ جہنم میں گر جائیں گے. پل صراط جہنم کے اوپر ہے، تلوار کی نوک سے زیادہ سخت یعنی تیز ہے، اور بال سے زیادہ باریک ہے. تو
تو ظاہر ہے کہ اس میں سے تو وہی گزرے گا جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا. تو یعنی جو گناہگار ہوں گے، نافرمان ہوں گے، وہ گرتے چلے جائیں گے، اور جو فرما بردار ہوں گے وہ اس میں سے گزرتے جائیں گے. لیکن ناظرین یہ بھی ہے کہ اکثر مفسرین کا مختار یہ ہے کہ مومن اور کافر ہر شخص کا جہنم پر ورود ہوگا، اور ورود کا معنی ہے دخول، یعنی داخل ہوگا، ہر شخص جہنم میں داخل ہوگا. تو ناظرین اب اس میں جو کہا گیا وہ یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہی بات جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ پوچھی گئی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دخول یعنی اس سے مراد دخول ہے، ہر نیک اور بد دوزخ میں داخل ہوگا، پھر دوزخ مسلمانوں پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام پر جو ہے وہ جب آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈی ہو گئی، اور جو ہے نا حتیٰ کہ ان کی ٹھنڈک کی وجہ سے دوزخ چیخ و پکار کرے گی. پھر اللہ تعالیٰ دوزخ سے متقین کو نجات دے گا اور ظالموں کو گھٹنوں کے بل دوزخ میں چھوڑ دے گا. خالد بن معدان نے کہا جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے تو آپس میں کہیں گے ہمارے رب نے ہم سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم دوزخ میں جائیں گے. ان سے کہا جائے گا کیوں نہیں، لیکن جب تم دوزخ سے گزرے تھے تو وہ ٹھنڈی ہو چکی تھی. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں اور اس پر اس نے صبر کیا ہے تو اس دوزخ میں صرف قسم پوری کرنے کے لیے داخل ہوگا، اور قسم سے مراد وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. اس حدیث سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ مسلمان بھی دوزخ میں داخل ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ سے نجات دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے، پھر اپنے اعمال کی وجہ سے اس سے نکل جائیں گے. بعض پلک جھپکنے کی طرح نکل جائیں گے، بعض تیز رفتار گھوڑے کی طرح، بعض شتر سوار کی طرح، اور بعض تیز رفتار چلنے والے شخص کی طرح. اس مسئلے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ فرمایا کہ میں یعنی یہاں پر ناظرین یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ نافع بن ارزق جو ہے وہ خارجی تھا، اس سے بحث ہوئی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے. آپ نے فرمایا کہ میں اور تو دونوں دوزخ میں داخل ہوں گے، رہا میں تو مجھے اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے دے گا، اور رہا تو میں گمان یہ نہیں کرتا کہ تجھے اللہ تعالیٰ دوزخ سے نجات دے گا، کیونکہ تو اس آیت کی تکذیب کرتا ہے. ناظرین دوزخ میں دخول پل صراط سے گزرنا ہے. اب اس میں بھی ظاہر کے اقوال موجود ہیں. حضرت ابن مسعود، ابن عباس، قتادہ، کعب احبار رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سے یہ بھی مروی ہے کہ ورود سے مراد دوزخ میں دخول نہیں بلکہ اس سے مراد پل صراط سے گزرنا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے امام مسلم نے طویل حدیث روایت کی. اس میں مذکور ہے کہ پھر دوزخ کے اوپر ایک پل بچھایا جائے گا اور شفاعت کی اجازت مل جائے گی. انبیاء کرام علیہم السلام کہیں گے اللہ سلامت رکھ، اے اللہ سلامت رکھ. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ پل کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ایک پھسلنے کی جگہ ہوگی اور اس میں دندانے دار کانٹے ہوں گے. وہ لوہے کے کانٹے سعدان نامی جھاڑی کے کانٹوں کی طرح ہوں گے. بعض مسلمان اس پل سے پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے، بعض بجلی کی طرح، بعض آندھی کی طرح، بعض پرندوں کی طرح، بعض تیز رفتار اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی طرح، اور بعض اونٹوں کی طرح. یہ سب صحیح سلامت پہنچ جائیں گے، اور بعض مسلمان کانٹوں سے الجھتے ہوئے پار پہنچیں گے، اور بعض مسلمان کانٹوں سے زخمی ہو کر جہنم میں گر جائیں گے. اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو مومن نجات پا کر جنت میں چلے جائیں گے وہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کو جو جہنم میں پڑے ہوں گے جہنم سے چھڑانے کے لیے بطور ناز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے. جیسے کوئی شخص اپنا حق مانگنے کے لیے جو ہے وہ کسی کے سامنے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کریں گے ہمارے رب یہ لوگ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے. ان سے کہا جائے گا جن لوگوں کو تم پہچانتے ہو ان کو دوزخ سے نکال لو. ان لوگوں پر دوزخ کی آگ حرام کر دی جائے گی. پھر جنتی مسلمان کثیر تعداد میں ان لوگوں کو دوزخ سے نکال لائیں گے جن میں سے بعض کی نصف پنڈلیوں کو اور بعضوں کو گھٹنوں تک دوزخ کی آگ نے جلا ڈالا تھا. اس حدیث سے پل صراط پر استدلال کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ دوزخ میں داخل ہونے سے مراد پل
پل صراط سے گزرنا ہے، اور اس سے یہ مراد نہیں کہ مسلم اور کافر سب دوزخ میں جائیں گے۔ ناظرین و سامعین، اس میں مزید انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات۔ پھر ہم متقین کو دوزخ سے نکال لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنے کے بعد چھوڑ دیں گے، اور جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ سنی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح بات سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات۔ اچھا تتلا نہیں، تتلا، تا کو بالکل ساکن پڑھیں گے، تتلا، تتلا نہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو ذرا صحیح کر لیجیے گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی میں حیدرآباد سے عبدالرحمان بات کر رہا ہوں۔ جی سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، جثیا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ ملتان سے۔ جی فرمائیے، سنائیے۔ پڑھا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ ثم ننجی الذین اتقوا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین ونذر الظالمین فیہا جثیا، فیہا جثیا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات۔ آیاتنا بینات۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرے خیال میں آواز ہماری نہیں آ رہی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ہیلو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بیٹا؟ میں حیدرآباد سے ریحدر بات کر رہا ہوں۔ ہاں سنائیے بیٹا۔ آپ پڑھا دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ننجی الذین اتقوا ثم ننجی الذین اتقوا الذین اتقوا ونذر الظالمین
ونذر الظالمين فيها جثيا فيها جثيا وإذا تتلى عليهم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. آياتنا بينات. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کلثوم مجید کراچی سے. جی میری بہن سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. ترجمہ: پھر ہم متقین کو دوزخ سے نکال دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے اور جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.